شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابو اسماعیل سندھی سے روایت ہے، میں نے ہندوستان میں یہ سنا کہ عرب میں ایک اللہ کی حجت ہے، تو اس کی تلاش میں نکلا۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ وہ امام رضا علیہ السلام ہے۔ میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جب آپ کی بارگاہ میں پہنچا تو میں نے آپ علیہ السلام کو سندھی زبان میں سلام کیا۔ امام نے سندھی زبان ہی میں سلام کا جواب دیا۔ میں نے آپ علیہ السلام کی خدمت مبارک میں عرض کیا، میں نے سنا ہے کہ عرب میں ایک اللہ کی حجت ہے، اور اسی حجت کی تلاش میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی اللہ کی حجت ہوں۔ اس کے بعد فرمایا، جو کچھ تم سوال کرنا چاہتے ہو سوال کرو۔ میں نے آپ علیہ السلام سے متعدد مسائل دریافت کیے، تو آپ علیہ السلام نے میری زبان ہی میں ان کا جواب بیان فرمایا۔ ابو سلط حروی سے روایت ہے، امام رضا علیہ السلام لوگوں سے انہی کی زبان میں کلام کیا کرتے تھے۔ میں نے امام علیہ السلام سے اس سلسلے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو سلط، میں مخلوق پر اللہ کی حجت ہوں، اور اللہ کسی قوم پر ایسی حجت نہیں بھیجتا جو ان کی زبان سے آشنا نہ ہو۔ کیا تم نے امیر المؤمنین کا یہ کلام نہیں سنا؟ ہم کو فصل خطاب عطا کیا گیا ہے، کیا وہ زبانوں کی واقفیت کے علاوہ کچھ اور ہے؟ یاسر خادم سے روایت ہے، امام رضا علیہ السلام کے بیت الشرف میں ثقالبہ اور روم کے افراد تھے۔ امام ابو الحسن علیہ السلام ان سے بہت قریب تھے۔ میں نے آپ کو ان سے ثقلبی اور رومی زبان میں گفتگو کرتے سنا، اور وہ اس کو لکھ کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ اسی چیز کو شیخ محمد بن حسن حر نے اس شعر میں قلم بند کیا ہے، تمام زبانوں سے آپ کی آشنائی آپ کا واضح معجزہ اور نشانی ہے۔ امام رضا علیہ السلام متعدد واقعات کے رونما ہونے سے پہلے ہی ان کی خبر دیا کرتے تھے۔ اس سے اس عقیدے کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو اسی علم سے نوازا ہے جس سے اپنے رسول اور انبیاء کو نوازا ہے۔ انہی میں سے امام نے یہ خبر دی تھی، مامون ان کے بھائی امین بن زبیدہ کو قتل کرے گا، جس کو اس شعر میں نظم کیا گیا ہے، بے شک کینہ کی بات کینہ، مسلسل کینہ کرنے سے تمہارے اوپر راز فاش ہو جائے گا، اور دیے ہوئے کینے ابھر آئیں گے۔ ابھی کچھ دن نہیں گزرے تھے کہ مامون نے آپ علیہ السلام کے بھائی امین کو قتل کر دیا۔ امام علیہ السلام نے ایک خبر یہ بھی دی تھی کہ جب محمد بن امام صادق نے مامون کے خلاف خروج کیا تو امام رضا علیہ السلام نے ان سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے فرمایا، اے چچا، اپنے پدری بزرگوار اور اپنے بھائی امام کاظم علیہ السلام کی تکذیب نہ کرو، چونکہ یہ امر تمام ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس نے یہ بات قبول نہیں کی اور علی الاعلان مامون کے خلاف انقلاب برپا کر دیا۔ کچھ دن نہیں گزرے تھے کہ مامون کا لشکر جلودی کی قیادت میں ان سے روبرو ہوا۔ اس نے امان مانگی تو جلودی نے اس کو امان دے دی۔
اور اس نے منبر پر جا کر خود کو اس امر سے الگ کرتے ہوئے کہا، یہ امر مامون کے لیے ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے برامکا کی مصیبت کی خبر دی تھی جب یحییٰ برمکی ان کے پاس سے گزرا تو وہ رومال سے اپنا چہرہ ڈھانپے ہوئے تھا۔ امام نے فرمایا، یہ بیچارے کیا جانے کہ اس سال میں کیا رونما ہونے والا ہے۔ اس کے بعد امام نے مزید فرمایا، مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں اور ہارون اس طرح ہے۔ یہ فرما کر آپ نے اپنے بیچ اور انگوٹھی کے پاس کی انگلی کو ایک دوسرے سے ملا کر اشارہ کیا۔ ابھی کچھ دن نہیں گزرے تھے کہ جو کچھ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ واقع ہوا، یہاں تک کہ رشید نے برامکا پر دردناک عذاب اور مصیبتیں ڈھائی۔ رشید نے خراسان میں وفات پائی اور بعد میں امام رضا علیہ السلام کو اسی کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ مورخین نے آپ علیہ السلام کی جود و سخا کے متعدد واقعات نقل کیے ہیں، جن میں سے کچھ یوں ہیں۔ جب آپ علیہ السلام خراسان میں تھے تو آپ اپنا سارا مال فقراء میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ عرفہ کا دن تھا اور آپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ فضل بن سہل نے اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ امام نے جواب میں فرمایا، اس میں فائدہ ہے، اس کو تم گھاٹا شمار نہ کرو جس میں فائدہ نہ ہو۔ اگر کوئی شخص اجر الہی کی امید میں فقیروں کے لیے انفاق کرتا ہے تو یہ گھاٹا نہیں ہے، بلکہ گھاٹا تو وہ ہے کہ جو بادشاہوں اور وزیروں کے لیے ان کے سیاسی اور ذاتی کاموں میں خرچ کیا جائے۔ آپ علیہ السلام کا ایک مشہور و معروف واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص نے آپ کی خدمت بابرکت میں آ کر عرض کیا، میں آپ اور آپ کے آباء و اجداد کا چاہنے والا ہوں، میں حج کر کے واپس آ رہا ہوں، میرے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور جو کچھ ہے بھی اس سے کچھ کام حل ہونے والا نہیں ہے۔ اگر آپ چاہے تو میں اپنے شہر واپس پلٹ جاؤں، جب میرے پاس رقم ہو جائے گی تو میں اس کو آپ کی طرف سے صدقہ دے دوں گا۔ امام علیہ السلام نے اس کو بیٹھنے کا حکم دیا اور آپ لوگوں سے گفتگو کرنے میں مشغول ہو گئے۔ جب وہ سب آپ سے رخصت ہو کر چلے گئے اور آپ کے پاس صرف سلیمان جعفری اور خادم رہ گئے تو امام ان سے اجازت لے کر اپنے بیت الشرف میں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد اوپر کے دروازے سے باہر آ کر فرمایا، خراسانی کہاں ہے؟ جب وہ کھڑا ہوا تو امام نے اس کو 200 دینار دیے اور کہا، یہ تمہارے راستے کا خرچ اور نفقہ ہے، یہ تمہارے راستے کا خرچ اور نفقہ ہے، اور ان کو میری طرف سے صدقہ نہ دینا۔ وہ شخص امام علیہ السلام کی عطا کردہ نعمت سے مالا مال اور خوش ہو کر چلا گیا۔ سلیمان نے امام علیہ السلام کی خدمت میں یوں عرض کیا، میری جان آپ پر فدا ہو، آپ نے احسان اور صلہ رحم کیا تو آپ نے اس سے اپنا رخ انور کیوں چھپایا؟ امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، میں نے ایسا اس لیے کیا کہ میں سوال کرنے والے کے چہرے میں ذلت کے آثار دیکھنا نہیں چاہتا کہ میں اس کی حاجت روائی کر رہا ہوں۔ کیا تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا کہ چھپ کر کی جانے والی نیکی 70 حج کے برابر
اور علی الاعلان برائی انجام دینے والا متروک شمار ہوتا ہے۔ ایک فقیر نے آپ علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کیا، مجھے اپنی حیثیت کے مطابق عطا کر دیجیے، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ بے شک امام کی حیثیت کی کوئی انتہا نہیں ہے، امام کے پاس مال و دولت ہے ہی نہیں جو کسی اندازے کے مطابق عطا کیا جائے۔ فقیر نے اپنی بات کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا، یعنی میری مروت کی مقدار کے مطابق۔ امام علیہ السلام نے مسکرا کر اس کی بات قبول کرتے ہوئے فرمایا، ہاں اب ضرور عطا کیا جائے گا۔ پھر اس کو 200 دینار دینے کا حکم صادر فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔